وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 یعنی 43 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اقامت صلاۃ کا حکم ہے نماز کو قائم رکھو۔ اس سے پہلے بھی نماز کا ذکر گزر چکا ہے، تو وہاں بھی یہی تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو وہاں اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق ادا کرنا، اور اسی طرح اس کے اندر تعدیل ارکان، یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو آرام سے سیدھے کھڑے ہوں، جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا ٹائم ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی اطمینان سے بیٹھا جائے، یعنی یوں نہیں کرتے جیسے بعض لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں، ابھی رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے فوراً سجدے میں، ایک سجدے سے بھی پورے نہیں اٹھے پہ دوسرے میں، تو اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح بندہ نہیں کرے گا تو اس طرح اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ فرمایا زکوٰۃ دو، وہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ہی آیا تھا۔ تو قرآن میں اکثر جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، جس سے دونوں کی اہمیت پتہ چلتی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں الگ سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھو۔ تو با جماعت نماز کی چونکہ فضیلت اکیلے پڑھنے سے زیادہ ہے، تو با جماعت کی جیسے ایک روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک میں ہے 27 گنا زیادہ عطا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں کس طرح پھر ہم کریں گے بھائی، دونوں کا پھر کیسے ثواب، ایک 25 ایک 27؟ تو جس کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جو جتنی زیادہ محبت سے پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ یہاں خاص اس وقت کے جو یہودی تھے ان کی عادت بیان کی ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی قرآن، ان کے پاس جو ان کی کتابیں تھیں وہ پڑھتے تھے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہاں کیا وہ بات ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو بھلائی کی بات بتانا، اپنے آپ کو بھول جانا، اس کو یہاں بیان کیا۔ اور یہ اکثر لوگوں کا دیکھنے میں آتا ہے معمول، کہ جناب دوسرے ہر بندے کو نصیحت، ہر بندے کو وصیت، ہر بندے کو سمجھانا، لیکن اپنی اصلاح کی بات آئے تو ہمیں کوئی نہ سمجھائے، کیونکہ ہم سب سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خاص اصل میں تھا کس کا مسئلہ، اس وقت جو تھے نا یہودی، وہ کیا کرتے تھے، ان سے لوگ جا کے پوچھتے کہ بتاؤ یہ جو نبی دنیا میں آئے ہیں، یہ جو اپنا اعلان نبوت کر رہے ہیں، ان پر ایمان لائیں کہ نہیں؟ تو لوگوں کو کہتے تھے ان کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں، لہٰذا ان پر ایمان لے کر آؤ، لیکن خود نہیں لے کر آتے تھے۔ تو یہ ان کو بیان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کتاب۔ تو افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ مطلب کیا کہ یہ عقل مند جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، یہ بے عقل لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور یہ واقع ہی معاشرے میں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اور آخر اس میں آیت مبارکہ میں دوسرا حصہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اور وجہ اس کی کیا تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، ایک تو مسئلے پر تھوڑا صبر کریں، اور دوسرا نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر کہا یہ جو دو کام ہے نا، صبر کرنا اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بڑا بھاری کام، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ تو یہ دونوں میں خاص مدد۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں۔ ادھر جہاں ضرورت ہے وہاں جانا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر بات ہے ایک اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنے، لیکن تکیہ اسی پہ کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں۔ دعا بھی کرو اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرو، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب